السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سیرت الصحابیات میں ہم پڑھیں گے سیدہ جدامہ بنت جندل رضی اللہ عنہا۔ زوجین کی اسلام قبول کرنے میں سبقت۔ سیدہ جدامہ بن جندل بنو غنم بن وردان بن اسد قبیلے سے تھیں۔ اس حوالے سے انہیں اسدیہ کہا جاتا تھا کیونکہ ان کی نسبت بنو اسد کے ساتھ تھی، اس لیے اسدیہ کہلائی۔ ان کے خاوند کا نام انیس بن قتادہ بن ربیعہ تھا۔ سیدہ جدامہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند نے ابتدا ہی میں مکہ معظمہ میں اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی سابقون الاولون میں سے تھے۔ سیدہ جدامہ رضی اللہ عنہا کی قوم بنو امیہ کی حلیف تھی۔ دونوں میاں بیوی نے قریش سے بہت سی تکلیفیں بھی اٹھائیں، لیکن ان تکالیف سے ان دونوں کے پختہ ایمان میں ذرا برابر کمزوری نہیں آئی۔ یہ شدید ترین تکالیف ان کے ٹھوس اور مضبوط اسلام میں کوئی رخنہ پیدا نہ کر سکیں، یعنی جب حق ان کے سامنے آ گیا تو پھر وہ جم گئی اس پر۔ ہمیں بھی جب حق مل گیا ہے تو اس پر جم جانا چاہیے، خواہ کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، اور ہمیں یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہمیں دین کے احکام مشکل تو نہیں لگتے یا بوجھ تو نہیں لگتے۔ خواہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو جو آپ کرتے ہیں، وہ کہیں مشکل تو نہیں لگتا۔ منافقوں پر نماز بھاری تھی، بوجھ تھی، اور ایک مومن کے لیے سجدے میں جو لذت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ یہ ایمان کی حلاوت ہوتی ہے کہ نیکی کے کام میں دل لگتا ہے، نماز کا انتظار رہتا ہے، نماز شوق سے پڑھتا ہے، جبکہ منافقین کو فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری لگتی ہے۔ عام نمازوں میں بھی بھاری لگتی ہیں، مگر ان دو نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے۔ جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی گئی تو بنو غنم اپنے مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہمراہ اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے۔ بنو غنم میں سیدہ جدامہ رضی اللہ عنہا اور ان کا خاوند سیدنا انیس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے مکہ معظمہ میں اپنے گھر خالی چھوڑ دیے تھے۔ ان گھروں میں صدائیں گونجتی رہیں، یہاں تک کہ اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا اور دین الہی کو ہر اعتبار سے سرفرازی حاصل ہو گئی۔ سیدہ جدامہ رضی اللہ عنہا اور ان کا خاوند ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری پر عظیم الشان انداز میں استقبال کیا۔ جب مہاجرین مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہو گئے تو انہوں نے مسجد نبوی اور اس کے ساتھ امہات المؤمنین کی رہائش کے لیے ملحقہ حجرات کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیا۔ روایت حدیث سیدہ جدامہ رضی اللہ عنہا اور ان کا خاوند سیدنا انیس رضی اللہ عنہ اکثر و بیشتر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ سیدہ جدامہ رضی اللہ عنہ نے احادیث نبویہ کو روایت کرنے والوں میں بھی ایک اہم مقام حاصل کر لیا، یہاں تک کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے غیلہ کے مسئلے میں حدیث رسول کو روایت کیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سیدہ جدامہ بنت وہب رضی اللہ عنہا سے بیان کرتی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا۔ میں نے ارادہ کیا کہ غیلہ کرنے سے روک دوں تو مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور غیلہ ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ غیلہ بچے کو دودھ پلانے والی بیوی سے مجامعت اور بوقت انزال علیحدگی کو کہتے ہیں۔ سیدہ جدامہ رضی اللہ عنہا کو علم کے حوالے سے تاریخ اسلام میں ایک اہم مقام حاصل ہوا۔ علم ایک عام انسان کو بھی بڑے اہم مقام پر پہنچا دیتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ علم کی وجہ سے انسان کو جو عزت ملتی ہے اور دنیا اور آخرت میں جو اس کا صلہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ علم کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھیں اور اس کے لیے ہمیشہ کوشش کریں۔ زندگی کی کسی بھی سٹیج پر اس پر راضی نہ ہوں،
جو مل گیا وہ کافی ہے، اس پر راضی نہ ہو۔ جس دن آپ کو یہ لگے کہ میں نے کورس کر لیا، میں نے پڑھ لیا، اب کام ختم، تو اس دن علم کا زوال شروع ہو جائے گا۔ یہ کام ہم سب نے مرتے دم تک کرنا ہے انشاءاللہ، مگر یاد رکھیے دنیا کی شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا ہے۔ سیدہ جدامہ رضی اللہ عنہ کے خاوند کی جہاد میں شرکت اور شہادت۔ سیدہ جدامہ رضی اللہ عنہ کے خاوند سیدنا انیس رضی اللہ عنہ غزوات میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ سب سے پہلے وہ جنگ بدر میں قریش کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے لشکر اسلام میں شامل ہوئے، اور انہوں نے میدان بدر میں مشرکین کے سرداروں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا۔ ان لاشوں میں اس امت کا فرعون ابو جہل بھی تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر قلم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر اپنے سامنے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہاں میدان بدر میں یہ منظر بھی دیکھا کہ امیہ بن خلف کے لاشے کے تلواروں سے پرخچے اڑا دیے گئے تھے، جس نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی بنا پر طرح طرح کی سزاؤں کا نشانہ بنایا تھا۔ میدان بدر میں دوسرے دشمنان اسلام کی لاشوں کے مختلف حصے بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جنہوں نے مسلمان کو اذیتیں پہنچائی تھیں۔ اللہ کی مدد پر مومن بہت خوش تھے۔ مشرکین کے لیے دن بڑا مشکل و غمناک دکھائی دے رہا تھا۔ سیدنا انیس رضی اللہ عنہ میدان بدر میں کامیاب ہو کر سیدنا جدامہ رضی اللہ عنہ کی طرف واپس آئے اور انہیں جنگ بدر کے مجاہدین کی بہادری کے قصے سنانے لگے۔ قریش نے جنگ بدر میں ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کا پختہ ارادہ کر لیا اور میدان احد میں مقابلہ طے پایا۔ سیدنا انیس رضی اللہ عنہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے میدان احد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں میدان احد میں جن اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا، ان میں سیدہ جدامہ رضی اللہ عنہ کے خاوند انیس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس مومن بیوہ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی امیدوار بن گئی۔ یہ زندگی بھر دین اسلام کے ساتھ وفادار رہیں، یہاں تک کہ قضاء الہی سے وفات پا کر اپنے بہادر شہید خاوند سے جا ملی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، ان لوگوں نے اسلام کو قربانی کی سطح پر قبول کیا، مسلسل دے رہے تھے، گھر بار، بچے بھی، مال، جان، اولاد، جب جب اسلام کو جس جس چیز کی ضرورت پڑی انہوں نے پیش کر دی۔ یعنی مکہ میں تو صرف گھر بار اور مال چھوڑ کر آئے تھے، رشتہ دار اور وطن چھوڑ کر آئے تھے، لیکن مدینہ آ کر دنیا بھی چھوڑ گئے، یعنی ان کے شوہر شہید ہو گئے، اور صرف یہ وہ کر سکتا ہے جس نے آخرت کو اپنا گھر سمجھا ہو، وہی انسان ایسے کر سکتا ہے۔ اور جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، تو جس چیزیں ہمیں زندگی میں نہیں ملی ان کا غم جاتا رہے گا۔ بس یہ سوچا کریں کہ کس چیز کا غم، ہم نے تو یہاں رہنا ہی نہیں۔ اگر یہ سوچ ہوگی تو صحابیات جیسی زندگی بسر ہوگی۔ ہمیشہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ جنت کا گھر سب کی خواہش ہے، اور یاد رکھیے جنت کا گھر وہ گھر ہے جو ہم خود ڈیزائن کرتے ہیں۔ ویسے تو دنیا میں ہمیں کبھی باپ، کبھی شوہر، کبھی بیٹے بنا دیتے ہیں، ہماری پسند کا ہو یا نہ ہو ہمیں اس میں رہنا ہوتا ہے، لیکن جنت کا گھر یا قبر کا گھر اپنی اختیار میں ہے، جیسا چاہو بنا لو، اور یہ اپنے اعمال سے بنتا ہے۔ جیسے کوئی عمل کرو تو درخت لگیں گے، کوئی عمل کرو تو جنت کا خزانہ ہے، تو اسی طرح یہ تمام اعمال ہمارے جنت میں گھر بنانے کا ذریعہ ہیں۔ آپ عمل کرتے جائیں، وہاں کا گھر جو ہے وہ تیار ہوتا جائے گا۔ یہ ٹوٹلی ہمارے اوپر ہے، جس کوالٹی کا چاہیں گھر بنوا سکتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ یہ 2 باغ لینے کے لیے ہمیں اس قیام کا خوف پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے سوچیں، کیا باقی ہمارے اندر یہ خوف ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟
اگر ہمیں واقعی خوف ہو تو کیا ہم پھر کسی پر ظلم و زیادتی کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ لہٰذا اپنے اندر یہ خوف پیدا کرنا ہے کہ ایک دن رب کے سامنے ملاقات ہونی ہے اور ایک عدالت میں پیش ہونا ہے، تو پھر اللہ کے فضل کے ساتھ انسان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ آئیے اب آگے سیدہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں۔ ان کا نام برہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے زینب رکھ دیا۔ زینب خوبصورت درخت کو کہتے ہیں۔ خاندانی پس منظر: نام برہ، والد کا نام ابو سلمہ بن عبد الاسد اور والدہ کا نام ام المؤمنین ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہ تھا۔ ابو سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے والدین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور یہ حبشہ ہی میں پیدا ہوئیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ مکہ میں پیدا ہوئی تھی اور اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دودھ پلایا تھا ان کو۔ تو یہ دو روایات ان کی پیدائش کے بارے میں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ہجرت حبشہ کی داستان روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے خامد ابو سلمہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو پھر دونوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ دیکھیں، کچھ لوگوں نے ایک مرتبہ ہجرت کی اور کچھ نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ یعنی ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے رشتہ دار، اپنے وطن کو سب کچھ چھوڑ کے جانا، اور ایک بار نہیں 2 بار۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ابو سلمہ کی زوجیت میں 4 بچوں کو جنم دیا۔ 2 بیٹے تھے جن کا نام سلمہ اور عمر تھا، اور 2 بیٹیاں تھیں جن کا نام درہ اور زینب برہ تھا۔ یعنی پہلے ان کا نام برہ تھا۔ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر اور جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جنگ احد میں ان کے بازو پر تیر لگا، زخم گہرا تھا، مہینہ بھر اس کا علاج کرتے رہے، پھر زخم بظاہر ٹھیک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 افراد پر مشتمل لشکر کا امیر بنا کر جبل قطن کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ وہاں لشکر اسلام 29 دن رہا۔ اس دوران میں زخم پھٹ گیا جس سے سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ ابن سفینہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں ما من مسلم تصیبہ مصیبۃ فیقول ما امرہ اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ واخلف لی بھی ہے اور وخلف لی بھی، ٹھیک ہے، دونوں روایت میں ملتی ہے دعا۔ کسی مسلمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے اور یہ التجا کرتا ہے کہ الہی میری مصیبت میں مجھے اجر دینا اور مجھے اس کا نعم البدل عطا کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اسے نعم البدل عطا بھی کر دیتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان ہوگا۔ یعنی یہ اتنی راضی تھی اپنے شوہر سے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی اور میں نے یہ دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعم البدل بنا دیا۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف حاطب بن ابی بلتعہ کو بھیجا۔ اس نے مجھے پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے حوالہ عقد میں لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا ایک تو میری بیٹی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک غصیلی عورت ہوں، یعنی بہت زیادہ غصہ کرتی ہوں۔ جب یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اسے بے نیاز کر دیں گے، اور رہی بات اس کے غصیلے ہونے کی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور اس کا غصہ بھی جاتا رہے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کر لی تو اس کے بعد ایک روز ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔
آپ اس وقت غسل کر رہے تھے، آپ نے بیٹی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو ان چھینٹوں کی برکت سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا چہرہ بڑھاپے میں بھی دوشیزہ کے چہرے کی طرح تر و تازہ تھا، چہرے پر بڑھاپے کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ عطاف کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے بتایا کہ زینب جب بوڑھی ہو چکی تھی تو میں نے اسے دیکھا کہ اس کے چہرے پر بڑھاپے کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جب زینب شادی کی عمر کو پہنچی تو عبداللہ بن زمعہ اسود اسدی اس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اور ان کے اولاد بھی ہوئی۔ عقل و دانش، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بڑی عقل مند اور دانشور خاتون تھی۔ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی فقیہ خاتون تھی۔ ابو رافع سائے کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ کی کسی فقیہ خاتون کو دیکھتا ہوں تو مجھے سیدہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ آخر فقیہ کے مقام پر فائز کیوں نہ ہوتی۔ ان کی تربیت معلم اعظم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، آمین یا رب العالمین۔ سیدہ زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے ساتھ کھیلتے بھی تھے اور ان کو پیار سے پکارتے تو لاڈ سے پکارتے، بہت زیادہ یعنی لاڈ کر کے ان سے کہتے یا زوینب، اس طرح سے پکارا کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے ان سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔